یارو مجھے یہ بتاؤ اس مالک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، سب کچھ اس نے دیا ہے، پھر اس کی بارگاہ میں ہم جھکے نا، اس کی بارگاہ میں ہم شکریہ نہ ادا کریں، اس کی بارگاہ میں ہم سجدہ نہ کریں، پھر ہم روئیں اور کہیں کہ یہ حال ہے؟ ایسا نہیں ہے عزیزان من، ہمیں اس بارگاہ میں جانا ہوگا، اس بارگاہ میں پہنچنا ہوگا، اس بارگاہ سے لینا ہوگا اور اس بارگاہ کو سمجھنا ہوگا، اس بارگاہ کو ماننا ہوگا کہ جب ہم خالق کائنات رب لم یزل کے بارگاہ میں آئیں تو پھر اس انداز سے یقین مانیں کہ اللہ والے اس انداز سے نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، گھر میں آگ لگ گئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ساری دنیا جمع ہو گئی، آگ بجھ گئی، کہا کہ حضرت آگ لگی آپ کو خبر تک نہ ہوئی اور ہم نے آگ بجھا کے آپ نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ مجھے کیا خبر تھی اس دنیا کی، میں تو خالق کے بارگاہ میں کھڑا تھا، اس لیے کہ مجھے اس آگ کی فکر تھی جسے اعمال اور آنسو کے سوا کوئی چیز نہیں بجھا سکتی ہے، میں دنیا کی آگ جو پانی اور مٹی بجھا دے اس کی پرواہ نہیں، تو جو خالق کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ نماز الصلاۃ المعراج المؤمن کہ نماز مومن کی معراج، یقین مانے نماز ایسی پڑھی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تیر لگا، تو آپ جب بیٹھے تو آپ کو درد ہوا، تو ایک خلیفہ نے وہ تیر کھینچنا چاہا، نکالنا چاہا، تو اللہ اکبر آپ نے چیخ ماری، آپ نے کہا صبر کرو صبر کرو، تیر نکالنا ہے، مجھے نماز پہ کھڑے ہونے دو، جب میں نماز پڑھوں ہائے ہائے تو میری بدن کی بوٹی بنا دینا، تجھے ہمیں خبر تک نہیں ہوگی۔ نماز اس انداز میں ہے۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا، اے علی جس کی تو عبادت کرتا ہے کبھی تو نے اس کو دیکھا؟ اس نے کہا کبھی اور کبھی کی بات کیوں کر رہا ہے، میں تو اس وقت سر سجدے سے نہیں اٹھاتا ہوں جب تک کہ میں اس خالق کے جلوے کو نہ دیکھوں۔ میرا رب اتنا کریم ذات ہے، میرا رب اتنا رحیم ذات ہے کہ وہ رب العالمین رب کائنات اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ جس حالت میں آ جائے یقین مانے، اگر گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے، جرم کر بیٹھے اور پھر وہ مسجد میں چلا گیا، باقی خدا بندی میں خدا کی قسم میرا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ میں گناہ کرتا ہوں تو نماز کیسے پڑھوں، میں گناہ کرتا ہوں فلانا کام کے نیک کام کیسے کروں گے، اللہ توفیق دے گا، ایک دن برائی سے رک جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہمیں نہیں روک رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ توجہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، بس روٹین سے پڑھی جا رہا ہے۔ ایک افسر کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے سیدھا کھڑا ہو، کس طرح کھڑا، بٹن کیوں کھلا ہوا ہے، یاسین کیوں نیچے، تسبیح کیوں، سیدھا اٹینشن، اور چار باز کھڑا ہو جا۔ اس انداز سے وہ کہتا ہے یار تم مالک اور خالق احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے آگے کھڑے ہو کے کبھی سر کھو جا رہا ہے، کبھی پنکھے گن رہا ہے، کبھی بلب دیکھ رہا ہے، کبھی گزر رہا ہے، اب نماز پڑھتے پڑھتے پوری، اب تو ادھر ادھر دیکھ رہا، ذرا اپنی نماز پہ تو غور کر کہ جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پھر نماز پڑھ کے تیری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، تیری نگاہیں سجدے پہ ہو، دل خدا کی قسم اللہ والے فرماتے ہیں کہ سر مصطفیٰ، سر خدا کی بارگاہ میں ہو، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں، محبت رسول تیرے دل میں ہو، عشق رسول تیرے دل میں ہو کہ میرے نبی نے کس طرح نماز پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، کس طرح نماز کی اہمیت بتائی ہے، اس طریقے سے بتاؤ۔ ایک معمولی موٹر سائیکل پر آپ گلشن حدید نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھتے رہے یوں کر کے، آپ بولے میں تو بڑا پنے خان ہوں، بڑا ہیر ہوں، آپ گھر تک نہیں پہنچ سکو گے، اسپتال شاید پہنچ جائے، قبرستان شاید پہنچ جائے، اللہ سب کی حفاظت۔ ایک روڈ میں، ایک روڈ دنیاوی روڈ جو ختم ہونے والا ہے، اس پر تو اگر نگاہ ادھر ادھر کرے گا منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، پھر تو کھڑا اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر، پھر تو دیکھتا ہے نماز کے اندر ادھر ادھر، ادھر نیچے دائیں بائیں، پھر دکان کا حساب و کتاب، کاروبار کا حساب و کتاب، سارے معاملات تو نماز میں کرتا ہے، پھر تو کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ایسی نماز نہیں عزیزان ایمان، یاد رکھنا مولانا فرماتے ہیں کہ گلاب کا پھول ہو اس سے خوشبو آتی ہے، چمبیلی کا پھول ہو اس سے خوشبو آتی ہے، مثل گلاب کاغذ کا بنا لو اسے خوشبو نہیں آتی، کبھی بھی خوشبو نہیں آئے گی، سونا لگے گا، اچھا لگے گا، لیکن شو پیس تو بن سکتا ہے لیکن معطر نہیں کر سکتا ہے، تمہیں خوشبو نہیں دے سکتا۔ گلاب کا پھول دور بھی لگا ہو تم گزرو گے تمہیں خوشبو آتی رہے گی، تمہیں معطر کرتا رہے گا۔ نماز اس طرح ہے، اس لیے فرمایا گیا صلاۃ المعراج المؤمن کہ نماز مومن کی معراج، ملاقات ہے، اللہ کی بارگاہ میں ملاقات ہے،
پورے پاکستان گھومتے ہیں، پورے کراچی فراڈ بھی نماز کے اندر، ساری چیزیں ہم نے نہیں، ایسا نہیں کرنا. ہم نے نماز پڑھنی ہے اس انداز سے، خود بھی صحیح نماز، دوسروں کو بھی صحیح نماز پہ لگانا ہے، اور نماز کی ترغیب دینی ہے، نماز کی تعلیم دینی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. تو اس انداز سے نماز ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو پھر جب سب چیزیں چھوڑ دی ہیں تو ہم نے تکبیر تحریمہ، ہر چیز اپنے اوپر حرام کر دی. اللہ اکبر. اگر ہم توجہ کریں گے سجدے کی طرف، لیکن ہم اس انداز میں جو ساری طرف دیکھتے ہیں تو شیطان ہمیں بھٹکاتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے، اور نماز ہم نے پڑھ دی. کوئی آ رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی رکھ رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، کوئی پرکھ رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیسی نماز ہے کہ تم نماز میں موٹر سائیکل تو چلا نہیں سکے، کار تو ڈرائیونگ تو کر نہ سکے، اگر ادھر ادھر دیکھے تو سارے جو اندھے بن جاؤ گے، پھر گھر تک نہیں پہنچو گے، تم خالق تک کیسے پہنچ رہے ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح نماز اس انداز میں پڑھو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. پہلا یقین یہ ہو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ یقین نہ ہو تو کم از کم اتنا کہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ خیال تیرے اندر آئے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میری آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں اسے دیکھوں، لیکن رب کی طاقت تو ہے نا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، انک علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے. تو وہ ذات جب تمہیں دیکھ رہی ہے پھر اس انداز سے ہماری نماز ہونی چاہیے. اور کتنی پیاری میرے رب العالمین ہمیں یہ نماز عطا فرمائیے. خدا کی قسم فرشتوں کو یہ نماز نہیں ملی. جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں کھڑا ہے، جو فرشتہ قیام میں قیامت تک قیام میں کھڑا ہے، جو سجدے میں قیامت تک سجدے میں کھڑا ہے. قربان جاؤں، قربان جاؤں، یہ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں نماز عطا فرمائی، قیام بھی عطا فرمایا، رکوع بھی عطا فرمایا، سجدہ بھی عطا فرمایا، اور دن میں 5 مرتبہ عطا فرمایا. کس انداز سے ہمارے اسلاف نے نمازوں کی تیاریاں کی. آج ہم نفل کیسے پڑھیں گے، ہم تلاوت کیسے کریں گے، ہم نیکی کیسے کریں گے جب ہم اللہ کے گھر کے باغی ہیں، اللہ کے رسول کے گھر کے باغی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ہم باغی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے ایماندار ہیں، میرا دل صاف ہے. نماز پڑھتے نہیں ہے، میرا دل صاف ہے. کون سا صابن لگاتا ہے، کون سا جو ہے شیمپو تیرے پاس آیا ہوا ہے، کون سی کمپنی کا ہے جو تو اپنے دل میں لگاتے؟ اللہ اور اس کے رسول فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں کو صاف کرتی ہے. تو نے کون سا ایک مال مل لیا اپنے دل میں بغیر نماز کے، تو کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم. 1 مہینے کام پہ نہ جاؤ، پھر مالک سے کہے کہ میں نہیں آیا تنخواہ دے. ہر قسط میں نہیں دے گا، ہر قسط میں نہیں دے گا، ہر قسط میں نہیں دے گا. میرا رب پھر بھی تجھے دے رہا ہے. کم از کم کچھ ہمیں یہ حیا آنی چاہیے. اس لیے فرماتے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بغیرتی سے بچاتی، حیا دیتی ہمیں. نماز میں حیا ہے، غیرت ہے، ایمان ہے. گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، انسان ہے، بشریت کے تقاضے سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یارو بارگاہ خداوندی میں بھی تو جائیں. جیسے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انگوٹھی اٹھائی اور اس انگوٹھی کو اٹھا کر آپ نے تالاب میں ڈال دیا، اور سب وزیروں مشیروں کو بلایا کہ ادھر آؤ، اس انگوٹھی کو اٹھانا ہے، میری بڑی قیمتی انگوٹھی ہے. کہا اٹھائیں گے. حکم. ابھی جاتے ہیں. پہلے میری شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ اس انگوٹھی کو اٹھاؤ لیکن تمہارا کپڑا بھی گیلا نہ ہو، جسم بھی گیلا نہ ہو، اور پھر انگوٹھی کو اٹھاؤ. اب جب تالاب میں جاؤ گے جسم گیلا ہوگا، بولو، بدن گیلا ہوگا، کپڑے گیلے ہوں گے، لیکن شرط بادشاہ سب نے پیچھے ہٹ گئے. اچانک سلطان محمود غزنوی کا وہ پیارا غلام ایاز آیا. ایاز آیا اور اس نے کہا حضرت کیا ہے؟ کہنے لگا یہ انگوٹھی اٹھانی ہے اور جسم بھی گیلا نہ ہو، کپڑے بھی گیلے نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس وہ جوان بھاگا اور چھلانگ لگائی، انگوٹھی اٹھا کر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش. سلطان محمود غزنوی، غزنی کا شہنشاہ، فاتح سومنات، اللہ اکبر، کھڑا ہوا اور کہا کہ ایاز تمہیں خبر نہیں کہ میری شرط کیا تھی، فرمان کیا تھا؟ کہا حضور آپ کے فرمان میں نے سنے. ایک فرمان یہ تھا کہ انگوٹھی اٹھانی ہے، دوسرا فرمان یہ تھا کہ جسم گیلا نہ ہو.
حضور آپ شہنشاہ ہیں، میرے آقا ہیں، آپ میرے مائی باپ ہیں، لہذا ایک کام، ایک حکم میں نے آپ کا مان لیا ہے کہ انگوٹھی اٹھا لی ہے، دوسری نافرمانی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اگر اس دوران تم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ وہاں یہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، بس وہ خطا تو مجھے معاف کر دے، اسے قبول